اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. صلوات بر محمد وآل محمد. موضوع گفتگو امام زمانہ کی عادلانہ حکومت میں معاشرے کا کردار ہے کہ آیا صرف امام کا عادل ہونا کافی ہے؟ کیا صرف امام زمانہ کا عدل کے لیے کاوشیں کرنا، کوششیں کرنا کافی ہے یا نہیں، بلکہ نفاذ عدل کے لیے معاشرے کا اہم کردار ہوا کرتا ہے؟ اس گفتگو کو میں چند مراحل میں بیان کروں گا. سب سے پہلے مرحلے میں عدل کی تعریف جاننا ضروری ہے کہ عدل کہتے کس کو ہیں. صاحب لسان العرب نے عدل کی یوں تعریف بیان کی کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام اور منصب پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، اور اس کا متضاد ظلم ہوا کرتا ہے. اب صاحب حق کو حق دینا عدل ہے، اور حقدار سے حق چھین کر کسی اور کو دے دینا ظلم ہے. در نتیجہ امام زمانہ کی حکومت میں ہر وہ کام ہوگا جو عدل کے زمرے میں آتا ہے، اور ہر وہ کام نہیں ہوگا جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں کہ عدل کی اہمیت کیا ہے، عدل کا مقام کیا ہے، عدل کی ضرورت کتنی ہے. اس کے لیے میں دو نکات بیان کرتا چلوں، ایک قرآنی آیت سے اور ایک مولا کائنات سے متعلق ایک عیسائی مورخ کے اعتراف سے. آیت سب سے پہلے بیان کرتا چلوں کہ ہم ایک سوال تو ذہنوں میں آتا ہے کہ انبیاء کو خداوند متعال نے کیوں بھیجا، رسولوں کو خداوند متعال نے کیوں بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو خداوند متعال نے کیوں بھیجا. تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بینات واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اور میزان کو نازل کیا. ان تمام کا مقصد یہ تھا تاکہ معاشرہ عادلانہ ہو جائے. اب اس کی اہمیت یہی ہے کہ معاشرے کو ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا. اگر ہم دیکھیں کہ بعثت کے جتنے باقی مقاصد بیان کیے گئے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات میں ہوں یا احادیث معصومین علیہ السلام میں ہوں، ان تمام کی کسی نہ کسی طرح بازگشت اسی عدل کی طرف ہوتی ہے. دوسرے نقطے کو بیان کرتا چلوں کہ عیسائی مورخ نے مولا کائنات سے متعلق فرمایا تھا قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، کہ مولا کائنات کو محراب عبادت میں قتل ہی اسی وجہ سے کیا گیا چونکہ امام عدالت میں بہت سخت تھے. اب اگر عدالت کا مقام جاننا ہے، اہمیت جاننی ہے، ضرورت جاننی ہے، تو یہ جان لینا کافی ہے عدالت اس کو کہتے ہیں جس کے لیے امام علی جیسا امام قربان ہو جائے. اب یہاں تک یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء اور ائمہ کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ معاشرے کو عادلانہ بنا دیں، عادلانہ معاشرے کا نفاذ کریں. اب کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا ائمہ کو بھی ہوا، انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا. تو میں دو مرحلوں میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا انبیاء علیہ السلام کو ہوا کہ وہ نفاذ عدل نہ کر سکے،
اور کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جن کا سامنا ائمہ علیہ السلام کو ہوا؟ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے ائمہ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام نفاذ عدل نہ کر سکے۔ اولین نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی، اگرچہ ان کو بھیجا اسی مقصد کے لیے گیا تھا، لیکن وہ نفاذ عدل نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے میں کوتاہی کی ہو، نہیں، بلکہ جتنا جیسا جہاں جس نبی پہ نازل ہوا انہوں نے ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دیا بغیر کسی کمی کوتاہی کے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام جو ان کے ذمے تھا انہوں نے ویسا ہی پہنچا دیا، کمی کوتاہی ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حکومت نہ ملی ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بنی اسرائیل کے انبیاء کو حکومت ملی تھی، تو سوائے حضرت سلیمان کے کوئی بھی عادلانہ نظام قائم نہ کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک محدود خطے میں عادلانہ نظام اور نافذ کر سکے، لیکن ساری دنیا پہ ان کے دور میں بھی نظام عدل نافذ نہ ہوا۔ اور تیسرا نقطہ یہ بیان کرتا چلوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تبلیغ کا دورانیہ اور تبلیغ کا وقت کم ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں قرآنی روح سے دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کا تبلیغ کا دورانیہ سینکڑوں سالوں پر مشتمل تھا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ حضرت نوح کو خداوند متعال نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن در نتیجہ کوئی قوم جو ہے، کسی نبی کی قوم ہدایت یافتہ نہ ہوئی، نظام عدل نافذ نہ ہو سکا، امت اور قوم ظلم پہ ظلم کرتی رہی، در نتیجہ عذاب کے ذریعے اس امت کو ختم کیا گیا۔ اب جاننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کن وجوہات اور کن رکاوٹوں کا سامنا تھا کہ جن کی وجہ سے وہ عادلانہ معاشرہ قائم نہ کر سکے اور عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی روح سے جو ایک رکاوٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے، وہ ہے افرادی قلت کا ہونا۔ قرآن میں ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح پر ایمان لانے والوں سے متعلق فرمایا کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے تھوڑے افراد تھے۔ تو معلوم ہوا افرادی قلت عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ تو افراد جس قدر زیادہ ہوتے جائیں گے اسی قدر عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسری رکاوٹ بیرونی اور عوامی طاقت کا فقدان اور مضبوط سہارے کا فقدان، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں موجود ہے کہ جب فرشتے جوانوں کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے اور ان کی قوم نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا، تو اس وقت حضرت لوط نے بے بس ہو کے ایک جملہ کہا تھا جس کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، فرمایا قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہیں روکنے کے لیے طاقت ہوتی یا تمہارے شر سے بچنے کے لیے میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب یہ تو معلوم ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ یقینی امر ہے کہ الہی طاقت حضرت لوط کے پاس تھی، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور خداوند متعال اپنی مخلوق پہ جبراً احکام کو نافذ نہیں کرتا۔ اب الہی طاقت کے ساتھ ساتھ اس معاشرتی اور بیرونی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عادلانہ نظام نافذ ہو سکے۔ تیسرا نقطہ اطاعت کا فقدان تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ 40 روز کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور 40 روز کے بعد جب واپس پلٹ کے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی قوم میں فتنہ و فساد پھیل چکا ہے، وہ گوسالہ پرست ہو چکی ہے۔ اب ایسی حالت میں جب انہوں نے امت کی اور قوم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ لیا اور سختی کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے جو جواب دیا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال ابن ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، کہ اے میرے ماں جائے،
میرے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ یہ قوم تھی جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، مجھے کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ کمزور یہ افراد اگرچہ ہوں بھی، امت اور قوم اگرچہ کثرت تعداد میں بھی ہو، اگر اطاعت نہ ہو تو عادلانہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ چند وجوہات جن کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ اب اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو کون سی رکاوٹوں کا سامنا تھا جس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلے ایک نقطہ بیان کرتے چلیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے صرف 2 اماموں کو حکومت ملی ہے، باقی 9 اماموں کو حکومت ملنا تو دور کی بات، ان کو نظر بند رکھا گیا تھا۔ صرف 2 اماموں کو حکومت ملی، ایک مولا کائنات امیر کائنات امام علی علیہ السلام اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ جہاں تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امت نے خود امام حسن علیہ السلام کے لشکر نے امام کو اس قدر تنہا چھوڑ دیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر امام کی حکومت اختتام پذیر ہوئی۔ لیکن جہاں تک مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی حکومت کا تعلق ہے تو مولا کائنات کے مجسم عدل ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وجوہات ایسی تھیں معاشرے میں جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام بھی عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ پہلی وجہ وہ یہی تھی کہ قوم نے، امت نے امام علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، جس کا تذکرہ امام علیہ السلام نے بیش بہا مقامات پہ کیا، جو نہج البلاغہ میں کئی خطبات میں مذکور ہے۔ ایک خطبے کے چند جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ مولا کائنات نے کوفہ والوں سے شکایت کرتے ہوئے اور ان کی حالت کو بتاتے ہوئے کہا تھا، اف لکم، تم پہ افسوس ہے، لقد سئمت عتابکم، میں تو تمہیں سرزنش کرتا کرتا، ملامت کرتا کرتا تھک چکا ہوں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ عوضا، کیا تم نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے بدلے میں اختیار کر لیا ہے؟ وبالذل من العز خلفا، ذلت کو عزت کے بدلے میں اختیار کر لیا ہے۔ اگلے وہ جملے ہیں جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم، جب بھی میں تمہیں دشمن سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں، دارت اعینکم کانکم من الموت فی غمرہ، تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگتی ہیں جیسے تم موت کے سرداب میں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قوم کی جانب سے بے وفائی تھی جو موجب بنی کہ امام علی علیہ السلام بھی عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ اگلی وجہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس بات میں تمام امت کا اتفاق ہوگا کہ مولا کائنات سے لوگ بغض کیا کرتے تھے، نہ صرف رسالت ختمی مرتبت کے زمانے میں، بعد از رحلت پیغمبر کے زمانے میں، بلکہ خود مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں بھی لوگ مولا کائنات سے حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور نفرت کرنے کی وجہ سے کچھ جنگیں بھی امام علی مقام کے خلاف لڑی گئی، اور یہ ایک اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے امام علی مقام معاشرے میں عادلانہ نظام نافذ نہ کر سکے۔ اب یہاں تک معلوم ہو گیا کہ عادلانہ نظام نافذ کر سکنے میں کسی نبی یا کسی امام سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ کوتاہیاں اگر تھیں، غلطیاں اگر تھیں، ظلم اگر تھا تو وہ سارا معاشرے کی جانب سے تھا۔ یہاں تک ایک بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ اگر امام نے عدل نافذ کرنا ہے تو اس میں معاشرے کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اب ایک سوال تو ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ ہم ابھی تک کچھ وجوہات، کچھ رکاوٹوں کی دلیلوں کے باعث یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ جو ہے معاشرے میں عدل و انصاف کو نافذ نہ کر سکے، لیکن آیا اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ خداوند متعال نے لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہو؟ تو میں قرآن سے چند دلائل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں خداوند متعال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل و انصاف کے سچے دائی بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو چونکہ یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ،
بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب ناپ تول کیا کرو تو بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو، اور جب گفتگو کیا کرو تو بھی عدل سے کام لیا کرو۔ اور ایک آخری مقام بیان کرتا چلوں جس میں خداوند متعال نے واشگاف الفاظ میں لوگوں کو عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خداوند متعال عدل اور احسان قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں تک معلوم ہو گیا کہ صرف امام کا عادل ہونا، صرف امام یا نبی کا عادل ہونا اور معاشرے میں عدل کے نفاذ کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خود معاشرے کا، افراد کا، لوگوں کا امام کے ساتھ نفاذ عدل میں معاون ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب آخری مرحلے میں گفتگو کو لے کے آتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہو سکتی ہیں جو معاشرے میں ہونی چاہیے، جن کی وجہ سے ایک عادلانہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے اور امام کے ساتھ وہ عدل کو قائم کرنے میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند خصوصیات کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ پہلی خصوصیت عدالت کی ضرورت محسوس کرنا، کہ ایک روایات میں آیا ہے کہ امام زمانہ کی جب ظہور کی علامات کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت ماحول ایسا ہوگا، لوگ تمام حکمرانوں سے نا امید ہو جائیں گے۔ اب اگر عدل کو قائم کرنا چاہیں گے تو ان تمام کی امیدوں کا مرکز ایک ہی ہوگا اور وہ امام زمانہ کی ذات ہوگی۔ دوسری خصوصیت امام کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ روایات میں آیا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اس حالت میں اس دنیا سے گیا کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ ظلم کی موت مرا۔ تو امام کی معرفت بے حد ضروری ہے۔ اگلے نقطے میں آتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اگر نفرت ہوگی، عناد ہوگا تو یہ ظلم کا باعث بنتا ہے، عدل کا باعث نہیں بنتا۔ اگلے نقطے میں آتے ہیں کہ امام کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ معصیت بذات خود ایک ظلم ہے اور معصیت کے ساتھ عادلانہ نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنی جان، مال، عزت پہ ترجیح دینا، چونکہ کسی بھی چیز کو اگر امام علیہ السلام پہ ترجیح دی گئی تو کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے جب اس چیز کی خاطر انسان ظلم کر بیٹھے، تو یہ رکاوٹ بن سکتی ہے عادلانہ نظام کے نفاذ میں۔ اور آخری چیز افرادی طاقت کا ہونا، کہ افراد جو امام کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، محبت کرنے والے ہوں، جس قدر زیادہ ہوں گے اس قدر جلدی عادلانہ نظام نافذ ہو سکے گا۔ آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں کہ تقریباً تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ساری دنیا نیکی اور اچھائی یا بالفاظ دیگر عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، اور تمام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا جب ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر چکی ہو، جبکہ اسلام کا اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ وقت رسالت ختمیہ مرتبت کے زمانے میں ہی آئے گا، جس کی جانب رسول خدا نے خود نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ میرا 12واں نائب اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو معلوم ہوا امام ظہور کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ظہور کے لیے تیار نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔